لیکن ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا حساب دینا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی عدالت آسمان میں داخل ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد پر نہیں کی جائے گی۔ اگر آپ کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہے تو آپ کی نجات کے بارے میں کوئی عدالت نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری عدالت ہوگی۔ بطور ایماندار ہماری عدالت ہمارے کاموں پر ہوگی کہ وہ خالص تھے یا نہیں۔ کرنتھیوں کا خط ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کام کو آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ لیکن خود بچ جائے گا، مگر جلتے جلتے۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں دیکھا جائے، ان پر توجہ دی جائے اور ان کی تعریف کی جائے اور انہیں بہتر سمجھا جائے۔ کلیسیا میں یہ ہر وقت ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے ہم مشکل میں ہیں اور جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کے بارے میں خاموش ہیں۔ اب مجھے کلام کا یہ حصہ بہت پسند ہے، کلام مقدس میں رومیو 8 کی 22 اور 23، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری مخلوقات مل کر اب تک کراہتی ہے۔ اب سنیں، اور درد ذہ میں پڑی تڑپتی ہے، اور نہ فقط وہ ہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراہتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ تو نہ صرف ہم کراہتے ہیں بلکہ تمام مخلوقات کراہتی ہے۔ گندگی کے ختم ہونے کے انتظار میں مخلوقات کراہتی ہے۔ جی آئیے دوبارہ سمجھتے ہیں، مخلوقات کراہتی ہے، یہاں تک کہ مخلوقات کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں۔ کیا کوئی یہ بات سمجھ رہا ہے؟ کیا آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے آپ کی زندگی کی کسی قسم کی بے اطمینانی کو سمجھنے میں؟ یہاں پر ایک بات ہے، اگر آپ اس احساس کو جانتے ہیں تو سوچیں کہ یہ آپ کو کتنی بڑی مصیبت سے بچانے والی ہے، اور آپ اپنی زندگی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کے ساتھ جا رہے ہیں اور اس کا مزہ لے رہے ہیں۔ تب آپ کو ان میں سے ایک بے اطمینانی کا حملہ ہوگا۔ سنیں وہ کیا ہے؟ یہ کچھ ایسے ہیں کہ نہیں شیطان، مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس بار تم مجھے نہیں سمجھ رہے۔ میں یہاں پر راستے سے ہٹ کر اور کسی چیز کا پیچھا نہیں کرنے لگی۔ دیکھیں، شیطان ان چیزوں کو ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹا کر راستے سے بھٹکانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہم ایسی چیزوں کا پیچھا کرتے ہیں جو ہمیں کبھی بھی اطمینان نہیں بخش سکتی۔ ہم زندگی کے پانی کے چشمے کو ترک کر کے کنویں کھودتے ہیں جن میں کوئی پانی نہیں ہے۔ ہمیں ایک نیا بدن ملے گا۔ خداوند رحم کر۔ کوئی موٹاپا اور کوئی چربی نہیں، چل چل کر پاؤں پر کوئی چھالے اور سوجن نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بات شیطان کو پاگل کر دیتی ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ناخوش نہیں کر سکتا؟ ذرا تصور کریں، یہ بات اس کو کس قدر مایوس کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دراصل وہ آپ کی خوشی کے ہی پیچھے ہوتا ہے۔ خداوند کی خوشی ہی آپ کی قوت ہے۔ فلپیو 3 کی 20 اور 21، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ بہت خوب، یہ ایک راز ہے جو ابھی ظاہر ہونا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15 کی 50 سے 55۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔
دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے، اس کا مطلب ہے مرنا، مگر سب بدل جائیں گے۔